شہر مکہ کی۔ ہم نے انسان کو بہترین کیمیاوی اجزاء دے کر دنیا میں بھیجا، یعنی ہم نے انسان کو ایسے تقویم بنایا، بہترین چیزوں سے بنا کر دنیا میں بھیجا۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے انسان کو جہنم کی پستیوں میں دھکیل دیا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ جو مومن بن کر اچھا عمل کریں اسے جہنم سے بچا دیں۔ تو اللہ رب کائنات ارحم الراحمین اکرم الاکرمین جب ضمانت لیتا ہے، جب جنت کی بشارت دیتا ہے تو دو شرطوں پر، ایمان، عمل صالح، اور وہ سورہ ہر سننے والے کے ذہن میں ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے گزرتے ہوئے زمانے کی کہ پوری انسانیت گھاٹے میں ہے، مگر وہ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھا عمل کیا، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور ایک دوسرے کو حق کی وصیت اور صبر کی تلقین کرتے رہے، ہم انہیں خسارے سے، گھاٹے سے، نقصان سے بچا لیں گے۔ تو آپ نے دیکھا، قرآن پڑھیں گے آپ کو اور آیتیں مل جائیں گی جن میں اللہ نے دو چیزوں کو شرط قرار دیا، ایک ایمان ہے، ایک عمل صالح ہے۔ اچھا اب یہ بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں میں، اللہ نے دو چیزوں کو شرط بنایا، ایک ہے ایمان، دوسرے عمل صالح، ایمان اور عمل صالح۔ سورہ نحل ایمان عمل صالح، سورہ والعصر ایمان عمل صالح، سورہ والتین ایمان عمل صالح۔ نجات کی بنیاد تین چیزوں پر، ایمان لاؤ اور اچھا عمل کرو، ہے نا۔ اب اگر کوئی ہم سے پوچھے جناب کہ یہ ایمان کیا ہے، تو ایک جملے کے اندر ایمان یعنی عقیدہ، اللہ پر ایمان ہے یعنی عقیدہ ہے، رسول پر ایمان ہے یعنی عقیدہ ہے نا۔ تو کچھ چیزیں ہیں جو آپ کے ایمان میں داخل ہیں، ایمان کو کہتے ہیں عقیدہ، ٹھیک ہے۔ اب آپ ایمان کہیں، عقیدہ کہیں یا اصول دین کہیں، ان کے معنی ایک ہے۔ اللہ کو مانتے ہیں، توحید کس میں ہے؟ اصول دین کے اندر، ہے نا۔ اول توحید کہتے ہیں نا۔ تو ایمان کے معنی اصول دین یا ایمان کے معنی عقیدہ، یہ ایک ہے۔ اور چاہے آپ عبادت کہیں، چاہے آپ عمل صالح کہیں، چاہے آپ فروع دین کہیں، اس کے معنی ایک ہے۔ نماز فروع دین میں ہے نا، اول فروع دین میں کیا ہے؟ نماز ہے۔ نماز عبادت ہے یا نہیں؟ اللہ کی عبادت ہے، تو فروع دین کے اندر ہے۔ تو ہماری سمجھ میں آ گیا کہ اگر کوئی پوچھے جناب کہ یہ عبادت کیا ہے، ہم کہیں گے عبادت کا ہو، چاہے عمل صالح کا ہو، چاہے فروع دین کا ہو، اس کے معنی ایک ہے۔ اور چاہے عقیدہ کا ہو، چاہے ایمان کا ہو، چاہے اصول دین کا ہو، اس کے معنی ایک ہے۔ اب علی والوں، میرے نبی نے ایک عجیب جملہ کہا جب علی جانے لگے خندق کی طرف، تو کہنے لگے برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ۔ یہ علی نہیں جا رہا، یہ علی نہیں جا رہا، توجہ کرنا جملے کے اوپر، یہ علی نہیں جا رہا، یہ کل ایمان ہے۔ ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں میں، آپ کے سماعت میں اتر کے ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، مل کے ذرا سارے آ جائیں، دائیں بائیں بیٹھے ہوئے اپنی آوازوں کو، اپنی سماعتوں کو میرے جملوں کے ساتھ ملائیں، تاکہ آیتیں پڑھنے کے بعد ایک فیصلہ ہو جائے اور زمانہ یہ فیصلہ سنے۔ قرآن کی روشنی میں ہے، سورہ والتین کی روشنی میں ہے، سورہ والعصر کی روشنی میں ہے، سورہ نحل کی روشنی میں ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ دو چیزیں ہیں، ایمان عمل صالح، ہے نا۔ جب علی جا رہے تھے تو نبی نے کہا یہ علی نہیں جا رہا، یہ کل ایمان ہے۔ اور جب علی عمر کا سر کاٹ کے لائے تو نبی نے کیا کہا؟ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت بھی افضل ہے۔ ایمان کہتے ہیں اصول دین کو، عبادت کہتے ہیں فروع دین کو۔ نبی نے بتلا دیا کہ اصول دین بھی علی ہے، فروع دین بھی علی۔ بولے یار، توجہ ہے، پہنچ رہی بات؟ مل کے سارے ایمان سنے دین۔ اچھا
ایمان اللہ پر ایمان، ایمان نبی پر ایمان، ہے نا؟ اچھا تو یہ تو ایمان کی بات تھی، یہ بات تھی ایمان کی، توجہ ہے سننے والوں کی؟ اب آ جائیں عمل کی طرف۔ عمل میں فروع دین پہلے ہے نماز، ہے نا؟ نماز کس نے بتائی؟ میرے نبی نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی۔ دیکھو نبی کہہ رہے ہیں، اپنی امت کو کہہ رہے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھو ویسے نماز پڑھو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، میں ذرا سا اپنی آوازوں کو میرے جملوں کو ساتھ ملائیے گا، یہاں بیٹھے میں آپ سے کہہ رہا ہوں میں ذرا، تاکہ مل کے جملہ آ جائے اور میں یہ کوئی کون کون بیدار بیٹھا ہوا ہے، میرے گلے میں خستگی ہے اور مسلسل 4 اشروں سے خطاب کر رہا ہوں۔ آپ کا تعاون ہے سماعتوں کا، یقین جانے من ممنون ہوں میں آپ کا کہ آپ اس وقت مجھے ایک تھکے ہوئے خطیب کو سننے کے لیے آمادہ ہے، لیکن اب مجھے فیصلہ کروانا ہے آپ سے، ہے نا؟ اللہ کو بتایا نبی نے، اللہ پر ایمان لاؤ نبی نے بتایا، عدل مانو نبی نے بتلایا، نبی کو مانو نبی نے بتلایا، قرآن کو مانو نبی نے بتلایا، ان سب پر ایمان ہے نا؟ اور اب فروع دین کی بات آئی، اول فروع دین صلو کما رأیتمونی اصلی، مجھے جیسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھو ویسے نماز پڑھو، ہے نا؟ اب نماز کے احکام آپ فقہ میں پڑھتے ہیں جا کر، توضیح المسائل کے اندر، رسالہ عملیہ کے اندر، ہے نا؟ مختلف کتابوں میں تحفۃ العوام کے اندر آپ نکالتے ہیں جناب کہ اسلام نے کیسے بتایا ہے کہ سجدہ کیسے کرو، رکوع کیسے کرو، تکبیر کیسے کہو، حمد کیسے پڑھو، سورہ کیسے پڑھو، ہے نا؟ اب اس کے اندر اسلام کی نماز میں ایک چیپٹر ہے شکیات نماز کا، کہ اگر نمازی کو شک ہو جائے تو وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے، تو ایک مسئلہ جا کے پڑھ لینا، میں سارے مسئلے ڈسکس نہیں کروں گا، لیکن شکیات نماز میں ایک مسئلہ مجھے ملا ایسا جس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر نمازی نماز پڑھنے والا 4 رکعت کی نماز پڑھ رہا ہے، مثلا عشاء کی نماز ہے یا ظہر کی یا عصر کی، ہے نا؟ اور اسے شک ہو گیا کہ یہ میری چوتھی ہے یا تیسری ہے یا چوتھی ہے، تو حکم یہ ہے کہ 3 کو چھوڑو چوتھے پہ چلے جاؤ۔ مولا بات ہے کیا؟ مولا بات ہے نبی کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھو میں لمبی تمیزیں نہیں باندھتا ہوں، تاخیر ہو جاتی ہے نا؟ آپ کا ممنون ہوں، آنے مجلس کا بھی ممنون ہوں، ہے نا؟ جی مجھے یہ موقع فراہم ہوا ہے کہ میں آپ کے سامنے اپنے نبی کی شان میں ایک جملہ کہوں۔ بیدار ہو؟ بیدار ہے ٹھیک ہے نا؟ اچھا تو اب اللہ کو مانا ہم نے نبی کی زبان پر، قرآن کو مانا نبی کے کہنے پر، قیامت کو ہمیں کیا پتا قیامت آئے گی نہیں آئے گی، لیکن ہمارے نبی نے کہا تھا ہم نے مان لیا، ہے نا؟ نبوت مانی نبی کے کہنے پر، امامت مانی نبی کے کہنے پر، اب عمل کرنا ہے، نماز پڑھو نبی کے کہنے پر، روزہ رکھو نبی کے کہنے پر، حج کرو نبی کے کہنے پر، زکوٰۃ دو نبی کے کہنے پر، خرچ نکالو نبی کے کہنے پر، ٹھیک ہے نا؟ تو عمل صالح سارے بتلائے میرے پیارے محمد نے، ٹھیک ہے؟ تو اب اگر 3 اور 4 کی رکعت کی نماز میں شک ہو جائے تو اسلام کہتا ہے 3 کو چھوڑو، چوتھے پہ چلے جاؤ، اور چوتھے پہ بنا رکھ کر چوتھی رکعت سمجھ کر نماز کو تمام کرو، اور ایسے نہیں 1 رکعت نمازیں احتیاط پڑھو، 1 رکعت نمازیں احتیاط پڑھو تاکہ تمہاری شک والا مسئلہ حل ہو جائے۔ علی والو، نبی والو، قرآن والو، میرے پیارے نبی نے جس کا سنتی بیٹھے ہیں پوری زندگی میں کبھی نمازیں احتیاط نہیں پڑھی، اس لیے کہ اس نماز کی بنیاد ہے شک، اور نبی کو شک نہیں ہوا کرتا۔ ہمارا دین ہمیں فخر ہے کہ نہ یہودیوں جیسا ہے، نہ عیسائیوں جیسا ہے، نہ ہندوؤں جیسا ہے، اس لیے کہ دوسرے مذہبوں میں یہ بڑا قیمتی جملہ کہہ رہا ہوں آپ سے میں، دوسرے مذہبوں میں کسی مکان پر، کسی مقام پر، کسی جگہ پہ جا کر گاڈ کو یاد کر لیا،
ईश्वर को याद कर लिया, भगवान को याद कर लिया, मंदिर में जाकर घंटियां बजा दी, गिरजे में चले गए, गॉड को याद कर लिया। इस्लाम में अल्लाह को याद रखने के लिए ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि इस जगह पे जाओ, वहां पे जाओ, यहाँ जाओ, यहाँ ना जाओ। इसलिए कि इस्लाम में अल्लाह किसी मकान में बंद तो है नहीं। सलामत रखे। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह। मैं अली वालों के सामने तौहीद पढ़ रहा हूँ, और ये बार बार कहता हूँ मैं कि अली वालों के सामने तौहीद इसलिए पढ़ता हूँ कि मेरे मौला अली के चाहने वालों को मालूम है कि अली का लक़ब है मौलल मुवहिदीन, तौहीद परस्तों का इमाम, तौहीद परस्तों का मौला, है ना। तो तौहीद पढ़ा तुम्हारे सामने। अब जुमला राजा करा होगा, कुरान मजीद में अल्लाह ने अपनी तौहीद पर, अपने वजूद पर, अपने अमाल पर, अपने जो अमाल करता है, अमाल अंजाम देता है, कायनात बनाई अल्लाह ने, है ना, नबी को भेजा अल्लाह ने, नबी को बनाया अल्लाह ने, अपनी तौहीद पर उसने दलीलें कायम की, अपने वजूद पर दलीलें कायम की, अपना तारुफ कराया कुरान मजीद के अंदर किसी एक आयत में। जब मुसलमान आता है नमाज पर पढ़ने के लिए तो क्या कहता है? अल्लाहु अकबर, है ना। बस बुलंद है, अकबर है तो अल्लाह है और कोई नहीं, है ना, उसके मुकाबले में कोई नहीं है। उसके बाद शुरू जाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो रहमान है, जो रहीम है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हमद है उस अल्लाह की, सारी तारीफ है उस अल्लाह की जो आलमीन का रब है। अर्रहमानिर्रहीम, वो रहमान है, वो रहीम है। मालिक यौमिद्दीन, वो क़यामत के दिन के मालिक है। तो एक सूरह हम के अंदर कितने लफ्ज़ कहता है? अल्लाह, मैं रहमान हूँ, मैं रहीम हूँ, मैं रब्बुल आलमीन हूँ, मैं मालिक यौमिद्दीन हूँ, है ना। और अब सूरह रहमान में कहता है अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन नज्मु वश-शजरु यस्जुदान वस-समाअ रफ़अहा व वज़अल मीज़ान अल्ला ततग़ौ फिल मीज़ान। रहमान ने कुरान की तालीम दी, फिर इंसान को पैदा किया। आ जाए मेरे पास वक्त कम है। रहमान ने कुरान के आखिर तक देखूंगा कौन कौन बेकार बैठा है। रहमान ने कुरान की तालीम दी, फिर इंसान को पैदा किया, अल्लमहुल बयान, और उसे बयान से खिला दिया। अपना तारुफ करा रहा है कि मैं कौन हूँ। अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान, ये चांद ये सूरज मेरे बनाए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। ये सलामत रही है नौजवानों के उठते हुए हाथ वाला बात रखे, सारे बुजुर्गों को, कुरान सुनने वालों को, कुरान समझने वालों को वाला बात रखे। अश-शम्सु वल क़मर, मैं कुरान पढ़ रहा हूँ ना, अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान, ये सूरज हमारी बनाई हुई मंजिल पर चल रहा है, ये चांद हमारी मुअय्यन की हुई राहों पर रवा दवा है, चल रहा है। अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन नज्मु वश-शजरु यस्जुदान, ये सितारा मुझ अल्लाह को सजदा करता है, ये दरख्त मुझ अल्लाह को सजदा करता है। तो आपने देखा कि अल्लाह ने अपना तारुफ कराया तो सितारे के हवाले से, अपना तारुफ कराया तो क्या कहा? नजम, ये नजम कहते हैं सितारे को, नजम अल्लाह को सजदा करता है, सितारा अल्लाह को सजदा करता है। मालिक तूने अपना तारुफ कराया तो सितारे के हवाले से, है ना। अब कुरान के लिए क्या कहेगा? पढ़ो कुरान, फला उक़सिमु बिमवाक़ि'न नुजूम, मैं कसम खाता हूँ सितारों के चलने की रास्तों की कि ये कुरान बड़ा करीम है। तो कुरान का तारुफ कराया सितारे के हवाले से, अपने को पहचानवाया सितारे के हवाले से। मालिक नबी के लिए क्या करेगा? कहा पढ़ो फिर कुरान, कसम है वन नज्म इज़ा हवा, उस सितारे की कि जबकि वो टूट के चला। कसम है सितारे, बोलने वाली वालों तक नहीं है, कसम है सितारे की जबकि वो टूट के चला। हमारा नबी न कभी भटका न गुमराह हुआ। वमा यंतिक़ु अनिल हवा, तुम ये आयत सुनते हो, तुम्हें याद है हमारा नबी बोलता ही नहीं अपनी ख्वाहिश से, वो वही इलाही से बोल रहा है। ये अली वाले नबी वाले मुझे घूर रहे हैं कि मैं कहने क्या लगाऊं। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अल्लाह ने अपना तारुफ कराया तो सितारे के हवाले से, नबी को पहचानवाया तो सितारे के हवाले से, कुरान को पहचानवाया तो सितारे के हवाले से। तो मालिक ने सबका तारुफ कराया सितारे के हवाले से। अब आले मोहम्मद के लिए क्या करेगा? कहा तनहा जिक्र नहीं करूंगा, सैयदा के घर पे सितारा उतारूंगा।
ماشاءاللہ سارے گرام پھر کہہ رہا ہوں مولا آباد رکھے ان سب کو سلامت رکھے. میرے گلے میں تکلیف ہے لیکن میں واقعی شکر گزار ہوں, ہے نا. یہ مائک سیٹ کر رہے ہیں ماشاءاللہ, ان کا بھی شکر گزار ہوں. انہیں مائک کو بڑا اچھا برقرار رکھا ہوا ہے, جیسے کہ یہ ایک وسیلہ ہے آپ تک میری بات کو پہنچانے کا. اور اگر وسیلہ ہی خراب ہو ٹھیک ہے نا, تو مولا سلامت رکھے, مولا آباد رکھے. پھر کہہ رہا ہوں ڈکے کی چوٹ پر پورے عالم کو کہہ رہا ہوں میں, ہے نا, کسی ایک مذہب کی بات نہیں. ہمارا دین اسلام, بہت سی آیتیں پڑھ سکتا ہوں میں آپ کے سامنے, بہت سی آیتیں پڑھ سکتا ہوں, آج نہیں پڑھ رہا. ان الدین عند اللہ الاسلام, دین اللہ کہتا ہے اگر کوئی ہے تو فقط اسلام ہے, ٹھیک ہے نا. تو ہمارا دین نہ یہودیوں جیسا ہے نہ عیسائیوں جیسا. گرجے میں چلے گئے, ہے نا, تھوڑی دیر کے لیے گاڈ کو یاد کر لیا, اچھا چلے گئے مندر میں جا کر گھنٹیاں بجائیں, بھگوان کو یاد کر لیا. اسلام میں ایسی کوئی پابندی نہیں ہے کہ یہاں یاد کرو یہاں یاد نہ کرو, اس لیے کہ میرے نبی نے کہا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا. فقہ میں یہ حدیث موجود ہے. میرا نبی کہتا ہے کہ اللہ نے اس پوری زمین کو میرے لیے محلہ سجدہ بنایا. کیا شرف ہے زمین کا, کیا شرف ہے زمین کا, ہے نا. مطہرات میں سے فقہ میں جا کے پڑھیں گے آپ, مطہرات میں سے ایک پانی ہے اور ایک زمین ہے. اب اس کو ڈسکس نہیں کر رہا ہوں لیکن کیا کمال ہے میرے نبی کا. نبی کہہ رہے ہیں اللہ نے اس زمین کو میرے لیے کیا بنایا, محل سجدہ. مسجد یعنی سجدہ کرنے کی جگہ. تو اسلام کہہ رہا ہے کہ جہاں بھی سجدہ کرو اللہ قبول کرنے والا. اب لاہور کی زمین ہے اس پر سجدہ کرو اللہ قبول کرے, کراچی کی زمین ہے اس پر سجدہ کرو اللہ قبول کرے. زمینوں میں فرق ہے لیکن ہے تو زمین نا. اور نبی کہتے ہیں سجدہ کر سکتے ہو تم زمین کے اوپر, مجھے پیغام کو آگے لے جانا ہے. اچھا تو اب نبی کہہ رہے ہیں پوری زمین, فقط مکہ نہیں, فقط مدینہ نہیں, فقط لاہور نہیں, پوری زمین میرے لیے محلہ سجدہ ہے. لیکن عجیب بات ہے, عجیب بات ہے, جب اسلام نے, جب دین اللہ نے درجات عبادت کا ذکر کیا تو آواز دی کہ دیکھو تمہارا گھر وہ ہے جسے تمہارا گھر کہا جاتا ہے, اور مسجد وہ ہے جسے اللہ کا گھر کہا جاتا ہے. تھوڑا بولتے رہنا ہے, مجمع کم نہیں ہے, اتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے کھڑا ہوا ہے نا. اللہ اسلام کہہ رہا ہے کہ تمہارا گھر وہ ہے جسے تمہارا گھر کہا جاتا ہے, مسجد وہ ہے جسے اللہ کا گھر کہا جاتا ہے. تمہیں اگر اپنے ذاتی کام کرنے ہو تو وہاں کرو جہاں تمہارا گھر ہے, اور اگر اللہ کی عبادت کرنی ہو تو وہاں کرو جہاں اس کا گھر ہے. اب گھر کا ذکر آ گیا تو کون ایسا سننے والا ہے جو یہ نہیں جانتا کہ جناب جب آپ بنوایا ہوگا, بڑے بزرگ بھی ہیں, بچے نوجوان بیٹھے ہوئے, وہ شوق ہوتا ہے زمین لے لی گھر بنا رہے ہیں, ہے نا. اچھا تو اب گھر بنوانے کا طریقہ کیا ہے, چار دیواری کھڑی کی اور گھر بنا لیا؟ نہیں, نقشہ پاس کرواؤ. اب نقشہ ہر آدمی کی اپنی پسند کا ہے, کوئی ڈرائنگ روم بنوا رہا ہے, کوئی بیڈ روم بنوا رہا ہے نا, کوئی مہمان خانہ, کوئی زنان خانہ, کوئی سونے کی جگہ, کوئی کھانے کی جگہ. اسلام بتا رہا ہے, اسلام آواز دے رہا ہے کہ اگر یہ مانتے ہو کہ جو کھانے کی جگہ ہے وہاں کھانا چاہیے, جو سونے کی جگہ ہے وہاں سونا چاہیے, تو اتنا اور مانو کہ تمہاری زندگی کے کام تمہارے گھر میں انجام پائیں. یہ کاموں کی معراج ہے, اور اس کی بندگی کے کام اس کے گھر میں انجام پائیں. اسی معراج کا نام ہے نماز. یہ جملہ ضروری تھا کہ نبی کی حدیث بھول گئے, الصلاۃ معراج المومن, نماز مومن کی معراج ہے. گھر میں پڑھے تو ثواب, لیکن اسلام کہتا ہے کہ گھر سے نکل کر اگر مسجد میں آ کے نماز پڑھی تو ہم تمہیں ثواب بڑھا کے دیں گے, 50 گنا 100 گنا 200 گنا مجھے نہیں معلوم, لیکن اسلام کہتا ہے کہ گھر میں ثواب ہے لیکن مسجد میں پڑھو گے تو ہم تمہیں ثواب بڑھا کے دیں گے, ٹھیک ہے نا, ہم تمہیں ثواب بڑھا کے دیں گے. اس سے کیا نتیجہ نکلا کہ گھر میں پڑھنے کا ثواب ضرور ہے لیکن جو ثواب مسجد کا وہ گھر کا نہیں ہے. لیکن عجیب بات ہے, عجیب بات ہے کہ مسجد کا ثواب باوجود یہ کہ زیادہ ہے گھر سے, اس کے باوجود وہ ثواب جو اللہ نے مسجد الحرام میں نماز پڑھنے کا رکھا وہ دنیا کی کسی مسجد کا نہیں. جملہ میں نے پوری ذمہ داری سے کہا ہے,
بیدار رہیے گا، میں جملہ پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں، گھر میں ثواب، مسجد میں آؤ ثواب بڑھ جائے، لیکن اس کے باوجود وہ ثواب اللہ نے جو مسجد الحرام میں نماز پڑھنے کا رکھا، جب خانہ کعبہ جاؤ گے، وہ نہ لاہور کی مسجد کا، نہ میرے محلے کی مسجد کا، نہ ان کی محلے کی مسجد کا، نہ ان کے گاؤں کی مسجد کا، نہ ان کے شہر کی مسجد کا، ہے نا؟ تو علی والوں، نبی والوں، قرآن والوں، اللہ والوں، کوئی نہ کوئی راز تو ہے، کوئی نہ کوئی فرق تو ہے۔ دنیا کی ساری مسجدوں میں اور مسجد الحرام میں، اور وہی فرق ہم نے تلاش کر لیا تو مسئلہ حل ہو گیا، کیونکہ ساری مسجدیں ہم بناتے ہیں، چاہے لاہور کی ہو چاہے کراچی کی، اور بنا کے کیا کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اور مسجد الحرام وہ ہے جسے اللہ نے خود بنوایا ہے، اپنے ہاتھوں سے بنا کر۔ اللہ کا کہنا اور ہے اور خدا کی طرف سے بنایا جانا اور ہے۔ بندوں کے ہاتھوں امام بننا اور ہے، ادھر سے امام بن کے آنا اور ہے۔ جو ہے ادھر سے بھائی آپ نے اپنے محلے میں مسجد بنوائی، چندہ دے دیا، جمع ہو گئے تو آپ نے بنوائی ہے نا، اور بن کے تو کیا کہنے لگے یہ اللہ کا گھر ہے نا؟ کراچی میں بن جائے، کون سی بنی بھائی؟ فلاں نے بنوائی تھی، ہے نا؟ انتقال ہو گیا، آپ نے کار خیر چھوڑ دیا، تو بندے نے بنائی نا، اور بنا کے کہا کہ بھائی اللہ کا گھر ہے نا؟ تو بندوں کے ہاتھوں بننا اور ہے اور ادھر سے بن کے آنا اور ہے۔ اب خلاصہ دے دوں ایک جملے کے اندر تاکہ بیان آخری مرحلے سے قریب ہو جائے، لیکن دل چاہ رہا ہے تھے مجمع یہ کھڑا ہوا بیٹھا ہوا ہے۔ اب اگر فیصلہ کر لیں ہم لوگ انہی جملوں کے اوپر، میں نے اب تک جو پڑھا ہے آپ کے سامنے، قرآن کی آیتیں پڑھی ہیں نا، نبی کا ذکر کیا ہے، نماز کا ذکر کیا، اذان کا ذکر کیا، نبی کا ذکر کیا، حج و عمرہ کی بات کی، یہ باتیں کی نا میں نے، تو مجھے جملہ کہنے تھے کہ اجازت دے ایک جملہ کہنے کی، سارے گھروں کے مقابلے پر کس کا گھر؟ آواز نہیں آ رہی ہے، آواز آنی چاہیے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے، آپ کے نعرے گونجتے ہیں، میں 4 دن سے مسلسل محظوظ ہو رہا ہوں، اور اللہ ان کو گونجاتا رہے اور گونجتے رہے ہمیشہ، ہے نا؟ لیکن اب ایک فیصلہ کرنا ہے اور لفظ تلاش کر رہا ہوں، سارے مقابلوں، سارے گھروں کے مقابلے پر اللہ کا گھر، اور اللہ کے گھر میں مرد مسلم اس ارادے، اس نیت سے آیا کہ یہاں ثواب مجھے گھر سے زیادہ مل جائے گا۔ اچھی بات ہے، مسلمان آ رہا ہے، مسجد میں آ کر نماز پڑھ رہا ہے کہ ثواب یہاں زیادہ مل جائے گا۔ آپ فرض کریں کہ جناب کسی مسجد میں، آپ کے محلے کی مسجد یا کسی کی مسجد، کوئی صاحب آئے اندر اور میں پہلے سے بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے سلام کیا، میں نے جواب دیا، اچھا ان کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی، میں نے کہا یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہنے کا فیتا ہے، انچی ٹیپ، میں نے کہا یہ کیا کرنے لائے؟ توجہ فرمائیں، آپ کی بیدار سماعت ہے، اگر میرا ساتھ دے تو جملہ ضائع نہیں ہوگا، نیند ختم ہو جائے گی انشاءاللہ اس جملے سے جو میں ہدیہ کر رہا ہوں۔ میں نے کہا یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہ جناب یہ انچی ٹیپ ہے۔ میں نے کہا وہ تو میں دیکھ رہا ہوں، کیا کرنا ہے آپ کو؟ کہنے کہ میں آیا ہوں تاکہ معلوم کروں کہ مسجد کا سینٹر کہاں ہے۔ ناپنے لگے کھڑے ہو کر، بیدار رہو علی والوں، جملہ ضائع نہ ہونے پائے، آپ کی بیداری دیکھنا چاہ رہا ہوں میں، ہے نا؟ ناپنے لگے، میں دیکھتا رہا، ناپ رہے، ادھر سے 2 گز، ادھر سے 4 گز، ادھر سے 5 گز، ادھر سے 2 گز۔ میں نے کہا کیا کر رہے ہیں؟ کہتے سینٹر معلوم کرنا ہے۔ میں نے کہا چھوڑے فیتے کو ہٹائیں، انچی ٹیپ کو ہٹائیں۔ اب کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ جب مسجد بنائی جاتی ہے تو مرکز پہلے سے معین کیا جاتا ہے۔ بولو علی والو، جب مسجد بنائی جاتی، تھکے تو افسوس ہوگا مجھے، سارے بول رہے ہیں، سامنے والے بولنا چاہیے، ہے نا؟ مسجد جب بنائی جاتی ہے تو سینٹر پہلے سے معین کیا جاتا ہے۔ آپ نے کہا وہ کیوں؟ میں نے کہا وہ اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اگر کوئی امام جماعت ہے تو اسے لا کر اس سینٹر میں کھڑا کیا گیا ہے۔ آپ نے کہا اس جگہ کا نام کیا ہے مرکز کا؟ میں نے کہا اسے کہتے ہیں محراب۔ آپ نے کہا بنایا کیوں گیا؟ میں نے کہا تاکہ اگر نمازی نماز پڑھے تو جو امام جماعت ہے اسے لا کر محراب میں کھڑا کیا جائے۔ آپ نے کہا یہ 500 نمازی کیا نمازی نہیں ہے؟ میں نے کہا ہے۔ آپ نے کہا اللہ کو نہیں مانتے؟ میں نے کہا مانتے ہیں۔ آپ نے کہا رسول کو نہیں مانتے؟ میں نے کہا مانتے ہیں۔ آپ نے کہا آپ نے سب کو ہٹا دیا اور امام جماعت کو کھڑا کر دیا، اس کا راز کیا تھا؟ میں نے کہا میں نے نہیں کھڑا کیا، اسلام نے کھڑا کیا، اور اس کا راز یہ تھا کہ سارے مسجد کا مرکز ہے محراب، اور سارے نمازیوں میں مرکزی شخصیت ہے امام جماعت کی۔ اسلام کا اصول یہ ہے کہ مرکز میں وہ آتا ہے جس کی شخصیت مرکزی ہو۔ آواز نہیں آئی؟ مرکز پہ وہ آتا ہے جس کی شخصیت مرکزی ہو، جس کی شخصیت مرکزی ہو۔ محراب ہے مرکز، اس پر آئے گا امام جماعت۔ تو میں نے کہا اب یاد رکھنا، مسلمانوں سے پوچھو کہ مسجد کا مرکز کیا ہے، کہیں گے محراب، تو ماننا پڑے گا کہ مسجد کے مرکز پہ وہ آئے جو جماعت کا امام ہو، اور کعبے میں وہ آئے جو کائنات کا۔
کیا وہ بھول گیا تھا قرآن؟ سلامت رہے، سلامت رہیے۔ نبی علی والے چارے والے خوش ہو رہے ہیں، نمازی ہیں، ہے نا، روزہ رکھتے ہیں، نبی نے جو بتایا اس پر عمل کرتے ہیں، اور عمل کرنا بھی چاہیے۔ میں ہوں یا آپ، اسلام کہتا ہے نجات ملے گی اچھے عمل پر۔ بیان کو مجھے ختم بھی کرنا ہے، سمیٹنا بھی ہے نا، وقت بڑا کم ہوتا ہے، سمیٹنا بھی ہے مجھے بیان کو، لیکن آپ میری خستگی محسوس کر رہے ہیں گلے کی، میرا ساتھ دے رہے ہیں، میں ممنون ہوں آپ کا، لیکن جتنا میں بول سکوں، ابھی 5 منٹ اور بولوں گا، بس اس اوپر آگے نہیں بول پاؤں گا میں، یہ 5 منٹ بڑے قیمتی ہیں۔ اچھا تو اب نماز کا ذکر ہے نا، نبی کے حوالے سے۔ اب میں کہہ رہا ہوں پھر جملہ کہ سارے شرق و غرب عالم میں، سنیے گا، بڑا کام کا جملہ ہے، سارے شرق و غرب عالم میں جہاں بھی مسلمان نماز پڑھتا ہے اس کی نماز ختم نہیں ہوتی جب تک کہ وہ نبی پر سلام نہ کر لے۔ آباد رہے، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، ہے نا، جہاں بھی مسلمان نماز پڑھتا ہے اس کی نماز جب ختم ہوتی ہے تو ہر مسلمان، ہر کلمہ گو، ہر محمد رسول اللہ کہنے والا کہتا ہے نا بیٹھے ہوئے، السلام علیکم ایھا نبیو، ہے نا، نبی آپ پر میرا سلام ہو۔ اب میں مسلمانوں سے ایک سوال کر رہا ہوں کہ جناب جب ہر جگہ سے خشکی سے، تری سے، اچھا فضا میں چلے جائیں، فضا میں فرض کر لیں کہ خود فضا میں چلا گیا، لیکن نماز ساکت ہو گئی نہیں، اب اگر فضا میں ہے تو زمین کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ تھک رہے ہیں لگ رہا ہے مجھے، ذرا بولنا ہے میرے ساتھ ساتھ، آپ سارے بولیں گے انشاءاللہ، تو بلا فصل بیٹھے ہوئے، بلا فصل کھڑے ہوئے، بلا فصل کے ماننے والے ہیں، مجھے تکلیف نہیں ہے، لیکن پر تکلیف ہوگی اگر آپ خاموش بیٹھیں گے، میرا ساتھ دیتے رہیے گا۔ اب میرا سوال سنیے گا، بھائی جب مشرق سے، مغرب سے، شمال سے، جنوب سے، خشکی سے، تری سے، صحرا سے، جنگل سے، جب گاؤں سے، شہر سے، دیہات سے، وطن سے، جب ہر جگہ سے، فرادہ نماز میں، جماعت کی نماز سے، اکیلے نماز میں، سب کے ساتھ مل کے نماز میں، جب ہر جگہ سے نبی پر سلام ہو رہا ہے تو پھر مدینے جا کر سلام کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ آ جائے، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، بھئی سوال ہے میرا سننے والوں کا، تو وہ جو کہہ تم نے کہا جب آپ بھی سلام کریں، میں بھی سلام کروں، یہ بھی سلام کرے، وہ بھی سلام کرے، وہ بھی سلام کرے، نماز سے سلام کرے، خشکی میں کرے، تری میں کرے، سفر میں کرے، حضر میں کرے، فرادہ پڑھے، جماعت سے پڑھے، ہر نماز میں جب نبی کو سلام ہو رہا ہے، السلام علیکم ایھا النبی، تو سوال ہے نا کہ مدینے جا کر سوال کر، نماز سلام کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اب اگر کوئی صاحب جلدی سے اٹھ کے کہے جناب چونکہ دور سے سلام پہنچتا نہیں ہے، تھکے لگ رہے ہیں مجھے، آپ آ جائیں میرے ساتھ، آ جائیں، ابھی نعرے لگیں گے انشاءاللہ، ابھی نعرے لگیں گے، جملہ تو میں آہستہ ہو جاتا ہوں، ضائع نہ ہونے پائے، آپ کی سماعتیں بیدار ہیں، ضائع ہونے پائے، ہے نا۔ میں نے کہا جناب جب ہر جگہ سے سلام ہو رہا ہے تو وہاں جا کے ضرورت ہے کرنے کی؟ کوئی صاحب اگر یہ کہے جناب کہ دور سے سلام پہنچتا نہیں ہے اس لیے وہاں جاتے ہیں، اگر کوئی یہ جواب کہے گا تو میں ہاتھ جوڑ کر اس سے پوچھوں گا کہ اگر دور سے سلام پہنچ نہیں رہا ہے تو پھر لاہور میں بیٹھ کر کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ اس لیے کہ لاکھوں کروڑوں جا چکے مدینے اور آ چکے، بہت سے آپ کو ملے ہوں گے، آپ بھی گئے ہوں گے، ہے نا، بہت سے ملے ہوں گے آپ کو، کسی نے وہاں سے آنے کے بعد یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں حضور پاک سے مل کر آ رہا ہوں۔ نیند آ رہی لگ رہا ہے مجھے، نیند تو نہیں آ رہی ہے نا، اب تھکان کو دور کر کے تمہیں سننا، کسی نے دعویٰ یہ نہیں کیا کہ میں نبی سے مل کر آ رہا ہوں۔ اچھا کوئی کہہ رہا میں نے خواب میں دیکھا تھا، تو بھئی خواب میں دیکھنے کے لیے مدینے جانا شرط تھوڑی ہے، پیچھے والے کو اپنا مل کے آ جائے، خواب میں دیکھنے کے لیے کوئی مدینے جانا شرط تھوڑی ہے، کہیں بیٹھ کے خواب میں دیکھ لو، ہے نا۔ تو ہم نے مسلمان سے پوچھا کہ بھئی سلام جب ہر جگہ سے ہو رہا ہے تو وہاں جاتے کیوں، کیا پہنچتا نہیں ہے؟ مسلمان کہا کہ نہیں خبردار یہ نہ کہو، میں نے کہا کیوں؟ نہیں یہ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ اگر ہم سلام یہاں سے بھی کریں، یہاں سے بھی کریں تو وہاں پہنچ جاتا ہے، لاہور سے کریں تو مدینے پہنچ جاتا ہے، لیکن اپنے گھر سے سلام کرنا اور ہے اور ان کی ڈیوڑی پر جا کر سلام کرنا اور ہے۔ یعنی ہر مسلمان یہ مانتا ہے کہ میری محنت رائے گاہ نہیں جاتی، لیکن ہر مسلمان یہ بھی مانتا ہے کہ وہاں جا کر سلام کرنے کی جو عظمت ہے، جو شان ہے، وہ نہ گھر کی ہے، نہ محلے کی ہے، نہ مسجد کی ہے، نہ مسلح کی ہے، نہ وطن کی ہے، نہ شہر کی ہے۔ اس لیے لاکھوں کا سرمایہ لٹائے گا مسلمان تاکہ وہاں جا کر اس شرف کو حاصل کر لے۔ اب سمجھ میں آیا کہ لاکھوں کا
اتنا سرمایہ لٹایا جاتا ہے کہ نبی کے در پہ جا کر امتی سلام کرے. امت والوں پہچانو وہ دروازہ کیسا ہوگا جہاں نبی جا کے سلام کرے. بس اب آ گئے. بس میں نے گفتگو ختم کر دی. مولا آباد رکھے نعرہ لگانے والے سامنے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے. میں نے مجلس گفتگو آج کی ختم کر دی. لیکن اگر تھکے نہ ہو تو دو جملے پڑھوں. اچھا میں نے فضائل سنا دیے, اب میں فضائل نہیں سنا رہا. اب کوئی پوچھ کے پوچھ سکتا ہے جناب نے فضائل نہیں سنا رہے تو پھر بیٹھے ہوئے کیوں ہیں؟ تو میں اب فضائل سنا چکا, اب میں فضائل نہیں سنا رہا. بس علی والوں کو فضائل کی فضیلت میں ایک جملہ سنا رہا ہوں. میں تیزی سے کہتا ہوا گزر جاؤں گا, شاید رکوں نہیں اور شاید آہستہ نہ ہوں, تھکن لگ رہی ہے مجھے. لیکن آپ اس جملے کو جو میں کہوں گا اس کو ٹھیک کر لیے گا خود ہی. تھکن کو دور کر دیں, اور دور ہے آپ کی تھکن. اتنا بول رہے ہیں تبھی تو میرا موڈ بن رہا ہے کہ میں جملہ بیان کروں آپ سے, ہے نا. اب فضائل پڑھ چکا میں. اب فضائل کی فضیلت میں یہاں سے وہاں تک, وہاں سے وہاں تک جو آواز سن رہے ہیں جہاں جہاں جا رہی ہے, ایک جملہ کہہ رہا ہوں, بڑا قیمتی جملہ, بڑا قیمتی جملہ ہے اور یاد رکھنے والا جملہ ہے. اور وہ جملہ یہ ہے کہ دیکھو دنیا نے آل محمد کے عہدے میں منصب میں اختلاف کیا. کسی نے مانا کسی نے نہیں مانا, لیکن کسی بھی یہ جرأت نہیں ہوئی کہ وہ آل محمد کے فضائل کا انکار کرے. میرا پیغام پہنچا؟ پھر سنیں فضائل سننے والے تو بیٹھے ہوئے ہیں. آپ سے ہی جملہ کہنے کا تو مزہ آئے گا نا. طاقت لگائیے گا میرے ساتھ ساتھ, پوری طاقت جتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے جتنا کھڑا ہوا ہے میرے طاقت لگائیے گا تاکہ جملہ کہیں میں تھک کے خراب نہ کر دوں. آپ کی سماعت اس جملے کو ٹھیک کریں گے انشاءاللہ, ہے نا. اچھا تو دنیا, یہ تاریخ کے ڈانڈے میں لا رہا ہوں, دنیا نے آل محمد کے منصب میں اختلاف کیا. کوئی مانتا کوئی نہیں مانتا, لیکن کسی کی جرأت نہیں ہے کہ آل محمد کے فضائل کا انکار کرے. اب فضائل وہ ہے جنہیں ادھر والے بھی مان رہے ہیں ادھر والے مان رہے ہیں, ہے نا. تو اب اصول کیا بنا, منصب میں اختلاف ملے گا, فضائل میں اختلاف نہیں ملے گا, ہے نا. منصب میں اختلاف ملے گا, کوئی مانتا کوئی نہیں مانتا. تو اب نتیجہ کیا نکلا؟ اب اگر کوئی آل محمد کے عہدے کو نہ مانے تو وہ مسلمان تو ہے, مومن نہیں بن سکتا. لیکن اگر کوئی آل محمد کے فضائل کو نہ مانے تو وہ نہ مومن ہے نہ مسلمان ہے. اس لیے آپ تھک گئے ہیں, آواز نہیں آ رہی, مجھے آواز نہیں آ رہی. آل محمد کے فضائل کو نہ ماننے والا نہ مسلمان ہے نہ مومن ہے نا. اس لیے فضائل وہ ہے جنہیں سب مان رہے ہیں, ادھر والے بھی ادھر والے بھی. تو اب دو چیزیں ہو گئی نا, جلدی سنو. دو چیزیں ہو گئی, ایک ہو گئی اختلافی, عہدہ ہے اختلافی. دوسرا ہوا اتفاقی, ہے نا. فضائل ہے اتفاقی. اب مجھے بتاؤ زمان کا, عقل کا دستور کیا ہے, فیصلہ کیا ہے؟ فیصلہ یہ عقل کا کہ اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو جو دلیل آپ اختلاف کو رفع کریں اگر وہ بھی اختلافی ہوگی تو فائدہ کیا ہوگا. اس لیے اصول یہ ہے کہ جو دلیل آپ اختلاف کو ختم کرنے کے لیے پیش کریں اسے اختلافی نہیں اتفاقی ہونا چاہیے. میں مثال کر دوں آپ کے سامنے ایک جملے کے اندر. بھائی دو دوست تھے اور دونوں مثلا عالم ہیں, آپ دونوں کو نہیں مانتے. آپ نے مجھ سے پوچھا یہ آدمی عالم ہے, میں نے کہا ہے. آپ نے کہا دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا دلیل ہے اس کا دوست. آپ نے کہا میں نہ اسے مانتا ہوں نہ اسے مانتا ہوں, یہ دلیل کیا دے رہے ہیں آپ؟ تو اصول کیا بنا؟ میں نے کہا جناب میں دلیل دے رہا ہوں کہ یہ اس کا دوست یہ کہتا ہے کہ یہ عالم ہے تو مان لے. آپ نے کہا نہیں میں تو اسے مان رہا ہوں نہ اسے مان رہا ہوں, دونوں کو نہیں مان رہا ہوں, یہ دلیل تو کمزور ہو گئی. اب اتنے میں بات ہو رہی تھی کہ مجمع میں ایک ایسا انسان آیا جو سب کے لیے اتفاقی تھا.
ختم ہو رہی ہے. اب کل بات ہوگی لیکن میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کون کون بیدار ہے. پوری کلیجے کی طاقت سے دائیں بائیں بیدار ہونے والوں سیکھنا نہ پڑے مجھے, خود بیدار ہو جائے کرے, خود بیدار ہو جائے کرے. بڑا قیمتی جملہ آ رہا ہے, ٹھیک ہے نا. اب ایک ایسا آدمی آ گیا جس سب مانتے تھے, آپ بھی میں بھی. اس سے پوچھا ہم نے کہ جناب یہ عالم ہے یا نہیں؟ اس نے کہا بالکل ہے. اب کسی کی ہمت ہی نہیں کہ اعتراض کرے, اس لیے کہ اس نے کہہ دیا جو اتفاقی ہے, اس نے کہہ دیا جو اتفاقی ہے تو اتفاقی کہہ دے تو پھر ہمت نہیں ہوتی. اب سمجھ میں آیا میرے اللہ نے میری شہزادی کونین کو آدم سے زیادہ علم دیا, نوح سے زیادہ شکر دیا, ابراہیم سے زیادہ خلت دی, ہے نا. لیکن اس کے باوجود نہ نبی بنایا نہ امام, اس لیے کہ نبوت اور امامت دونوں عہدے ہیں اور عہدوں میں ہر دور میں اختلاف رہا. بولا نہیں والو, عہدے ہر دور میں اختلافی رہے. کسی نے آدم کو مانا, کسی نے نہیں مانا, کسی نے نوح کو مانا, کسی نے نہیں مانا, کسی نے ابراہیم کو مانا, کسی نے نہیں مانا. اللہ نے طے کیا کہ اگر میں سب کو عہدے دار بناؤں گا تو جب کسی کے عہدے کا مسئلہ ہوگا تو میں دلیل میں کسے لاؤں گا. اس لیے ایک خاتون کو عہدے سے ہٹا کر اتفاقی بنایا کہ اگر مباہلے میں جائے تو نبی کے کام آئے, فدق کا خطبہ دے تو علی کے کام آئے. مل کے رسول کی بیٹی ہے فاطمہ اور فاطمہ کی بیٹی ہے زینب. کچھ نام ہیں جن کے لینے سے دل پر چوٹ پڑتی ہے. دیکھو رونے والوں, میں ایک ہاتھ جملہ جوڑ کہوں گا, ہاتھ جوڑ کر. حضرت عبداللہ شوہر ہیں حضرت زینب کی, بڑے حیثیت والے تھے, بڑے حیثیت والے تھے. جعفر طیار کے بیٹے ہیں اور کوئی چیز ایسی نہیں جو جعفر کے گھر میں نہ ہو اور وہ عبداللہ کی ملکیت میں نہ آئی ہو. بڑے حیثیت والے تھے, ہے نا. جب بی بی کی شادی ہوئی عبداللہ سے اور رخصت ہو کے شہزادی عبداللہ کے گھر آئی تو بڑی بوڑھی خواتین نے پوچھا کہ بی بی آپ کو گھر پسند آیا؟ کہا ہاں سب کچھ ہے, بس ایک چیز کی کمی ہے. کہا بی بی وہ کیا؟ کہنے کہ میرا حسین نظر نہیں آتا. ایک جملہ سننا, عباس کی عمر کربلا میں یا 32 سال ہے یا 34 سال. عباس بیٹے ہیں ام البنین کے, لیکن عباس کو پالا ہے زینب نے. علی اکبر بیٹے ہیں ام لیلا کے, لیکن اکبر کو پالا ہے زینب نے. قاسم بیٹے ہیں ام فروا کے, لیکن قاسم کو پالا ہے زینب نے. اصغر اور سکینہ دونوں اولاد ہیں ام رباب کی, دونوں کو پالا ہے زینب نے. اور اون و محمد تو تھے ہی بیٹے, پوری کربلا پال کرتی ہے حسین کو زینب نے. عبداللہ کو بھی جان گئے, بی بی زینب کو بھی جان گئے. اب میں کیا پڑھوں, میں مصائب طویل نہیں پڑھتا, نہیں پڑھوں گا طویل مصائب. لیکن ایک جملہ تو سنو, جب 28 رجب کو حسین کا قافلہ تیار ہو گیا نا مدینے سے جانے کے لیے, تو حسین نے اپنی بہن سے کہا کہ بہن اپنے شوہر سے اجازت لے لو. عبداللہ بیمار تھے, شہزادی گھر میں آئیں اور آنے کے بعد جانتے ہو عبداللہ کے سرہانے جا کر بیٹھ گئی, اور بیٹھنے کے بعد بی بی نے رونا شروع کیا. عبداللہ کہنے لگے بی بی میں آپ کا رونا برداشت نہیں کر سکتا, جو آپ کے دل میں ہے وہ کہہ دیں. کہا سنو عبداللہ, میرا بھائی مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے. عبداللہ اگر میں ساتھ نہ گئی تو 2 کام ایک ساتھ ہوں گے, ادھر قافلہ مدینے سے نکلے گا, ادھر زینب کا جنازہ گھر سے نکلے گا. حسین شہید ہوئے, بس آپ کی آوازیں بلند ہو گئی, مصائب ختم ہو گئے. اہل حرم زندان میں رہے, چھوٹے, مدینے آئے. اب عبداللہ بھی مدینے میں ہے نا, اور شہزادی زینب بھی مدینے آ گئی ہے.
لیکن شہزادی زینب مدینے آنے کے بعد عبداللہ کے گھر میں نہیں گئی. بی بی کا قیام تھا سید سجاد کے گھر میں. روزانہ دستور تھا عبداللہ کا کہ صبح کو آ جاتے، شام تک بیٹھے رہتے، شام کو خدا حافظ کر کے چلے جاتے. ایک دن عبداللہ آئے، بی بی زینب کا قیام سجاد کے گھر میں. عبداللہ آئے صبح کو، شام ہو گئی، بیٹھے ہوئے. مغرب عشاء کی نماز ہوئی، بیٹھے ہوئے. رات کا کھانا ہوا، بیٹھے ہوئے. سید سجاد نے پوچھا کہ آپ کو مجھ سے کوئی کام ہے؟ کہاں بیٹا؟ کہا فرمائیے. کہا بیٹا جب سے تمہاری پھوپھی آئیں ایک دن کے لیے بھی اس گھر میں نہیں آئی. بس ممبر سے اتر رہا ہوں تو میری طرف سے ہاتھ جوڑ کے کہنا کہ وہ بھی تو آپ ہی کا گھر ہے نا، ایک وقت کے لیے تشریف لے آئیے. کہا میں وعدہ کرتا ہوں کہ پھوپھی سے کہوں گا اور انہیں کچھ دیر کے لیے آپ کے گھر بھیجوں گا. عبداللہ گئے. کہا پھوپھی اماں عبداللہ آئے تھے، بڑی دیر بیٹھے رہے، چاہتے ہیں کہ آپ کچھ دیر کے لیے ان کے گھر چلی جائیں. سنو گے جملہ؟ کہا بیٹا اگر تو کہتا ہے تو میں چلی جاؤں گی. دوسرا دن ہوا، شہزادی زینب عبداللہ کے گھر میں داخل ہوئی. بی بی کا اپنا گھر ہے نا. ایک مرتبہ آنگن کو دیکھا، سوچا ہوگا کہ کبھی یہ گھر آباد تھا، کبھی اس گھر کے آنگن میں تو چھوٹے چھوٹے بچے کھیلا کرتے تھے. ایک مرتبہ غور سے آنگن کو دیکھا اور ایک مقام پر مٹی پہ جا کر بیٹھ گئی. عبداللہ کو خبر ہوئی کہ شہزادی زینب گھر میں آ گئی. عبداللہ ابن جعفر تیار گھر میں داخل ہوئے. جیسے ہی عبداللہ گھر میں داخل ہوئے، عبداللہ کی نگاہ پڑی ایک ضعیفہ پر، ایک بوڑھی عورت پر. کہا اے ضعیفہ تو کون ہے؟ تو ضعیفہ نے رو کے کہا کہ عبداللہ جس کا بھرا گھر کربلا میں اجڑ گیا، اسے تم کیسے پہچانو گے؟ ہاتھ جوڑے. کہا بی بی معاف کرنا، پہچاننے میں دشواری ہوئی. اور اب شہزادی کا جلال دیکھے، عبداللہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور کہا عبداللہ مجھے کیوں بلایا ہے؟ کیا یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ اون و محمد کیسے لڑے، تماچے مارے؟ کہا نہیں بی بی نہیں، وہ تو غلام زادے تھے. میں تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرا بھائی حسین کیسے لڑا. کہا کیا پوچھتے ہو؟ جب اکبر مر گئے، عباس مر گئے، قاسم مر گئے تو حسین نے آسین چڑھائی، تلوار